سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا۔ آپ کے دور میں قبلہ، آپ کے دور میں مرد عورتیں مسجد میں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھیں۔ یہ تو آپ کے دور کے آخر میں جا کے الگ الگ ہوئے نا۔ تو ایک مدینہ کی سرزمین پر ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل تھی، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ اور یہ خوبصورت عورت روزانہ مسجد نبوی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن یہ خوبصورت نمازی عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہی تھی، اتنے میں کسی نوجوان نے اس کا راستہ روک لیا۔ نوجوان نے راستہ روک لیا، ایک دن گزرا، 2 دن، تیسرے دن یہ عورت بول ہی پڑی، او نوجوان تجھے کیا تکلیف ہے ہوئے، اور تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، بس تکلیف یہ ہے، بخار یہ چڑھا ہوا ہے کہ آپ کا حسن مجھے پسند آ گیا ہے، میں آپ کے حسن پہ فدا ہو بیٹھا ہوں، قربان ہو بیٹھا ہوں، لہٰذا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نمازی عورت نے کہا اچھا نوجوان، تو مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے، تو مجھ سے عشق کر بیٹھا ہے، اور نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ تو مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں تجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ خوبصورت عورت نے کہا نوجوان اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر سن میری ایک شرط ہے، وہ شرط تو پوری کر، میں تیری ہو گئی۔ قبلہ آپ کے ہاں یہاں پتہ نہیں رواج ہے یا نہیں، جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں نکاح کے وقت نکاح پرت میں جو شرائط و ضوابط لکھی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ 5 مرلے کا گھر لکھ دو، 10 مرلے کا گھر لکھ دو، اور ماہانہ جو ہے نا اخراجات وغیرہ، خرچ وغیرہ بھی لکھ دو، 10 مرلے کی کوٹھی بھی لکھ دو، جناب اللہ 1 مربع زمین دا بھی لکھ دو۔ تو میں نے کہا یہ صرف گھر نہ لکھوایا کرو، گھر کے سامنے یہ جو سڑک جا رہی ہوتی وہ بھی ساتھ میں لکھوا لیا کرو۔ اچھی بات ہے، بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ یہ ہماری جو شرائط ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ اب اس اسلام کی مقدس شہزادی کی جو شرط ہے نا، قبلہ ایک بار سنے جان میں جان آ جائے گی، پورا سال نشہ طاری رہے گا۔ اس عورت نے کہا، خوبصورت عورت نے کہا اے نوجوان اگر تو واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر میری ایک شرط ہے۔ نوجوان نے کہا جلدی بتاؤ کون سی تیری شرط؟ تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے؟ اس نے کہا نوجوان میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے۔ اب اس عورت کی جو شرط ہے قسم خدا کی ایک بار دل کے کانوں سے سنے جان میں جان آ جائے گی۔ اس خوبصورت عورت نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی 1 آدھا مربع زمین کا چاہیے، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی 10-15 مرلے کی کوئی کوٹھی چاہیے، کوئی بنگلہ چاہیے، اس نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے مربعوں کی ضرورت نہیں ہے، جائیداد کی ضرورت نہیں ہے۔ اے نوجوان اگر تو واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر سن میری شرط یہ ہے کہ مجھے پانے کے لیے، مجھے حاصل کرنے کے لیے تجھے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ کتنی صحیح؟ سارے بولو نا کتنی؟ 40 دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز تو پر میں تیری ہو گئی۔ اس نے کہا یہ تو کام ہی آسان ہے، یہ تو کام بھی سستا سونا۔ اس نے فوراً کیا وضو، سیدھا مسجد نبوی، ظہر عصر مغرب عشاء ہے تو مسجد میں، فجر ہے تو مسجد میں، کبھی تہجد پڑھ رہا ہے، کبھی نوافل پڑھ رہا ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہے۔ کس کو پانے کے لیے؟ خوبصورت عورت کو پانے کے لیے، خوبصورت عورت کو پانے کے لیے۔ قبلہ اس نوجوان نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی، مسجد کے ساتھ یاری لگا لی خوبصورت عورت کو پانے کی، نوجوان عورت کو پانے۔ ہیو میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پر، میں قربان جاؤں عمر تیری جماعت پر۔ قبلہ ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا۔ ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے اللہ کو سجدے کرتا رہا، ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی، بدلتی رہی، بدلتی رہی۔ جب 40 دن مکمل ہوئے، 40ویں دن یہ عاشق نوجوان اسی راستے سے جا رہا ہے، سر جھکا ہوا ہے،
آنکھیں حیا کے دامن میں چھپی ہوئی ہیں، اسی راستے سے جا رہا ہے، او خوبصورت عورت راستے پہ کھڑی ہے، اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان تو نے میری شرط پوری کی ہے، میں نے شرط رکھی تھی، اگر تو واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، واقعی تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر 40 دن عمر کے پیچھے نماز تو پڑھ، میں تیری ہو گئی۔ اے نوجوان تو نے میری شرط پوری کی ہے، تو نے 40 دن اللہ اللہ کیا، میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے تو 40 دن قیام کرتا رہا، 40 دن رکوع کرتا رہا، 40 دن سجدوں پہ سجدے کرتا رہا، 40 دن اللہ اللہ کرتا رہا۔ اے عاشق نوجوان اپنا سر اٹھانا، تیری محبوبہ تیرے سامنے کھڑی ہے۔ ہائے اس عاشق نوجوان نے اپنا سر اٹھایا، خوبصورت عورت کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا اے حسن کی ملکہ اب اپنے گھر کی طرف راہ لے، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا۔ عمر نے اس دل کا جو تعلق ہے وہ کریم رب سے جوڑ دیا۔ اب مجھے حسینوں کا حسین مل گیا، اب مجھے حسن کا بادشاہ مل گیا۔ جوانوں رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اور سنو، رب کے عشق میں، رب کی محبت میں، رب کے عشق میں، رب کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔